ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کے ساتھ اتنی زندگی کی مہلت دی ہے کہ ہم اس جمعے کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یوں تو رمضان کا مہینہ ہمیں مہیا ہونا بجائے خود یہ ایک رحمت و برکت کا باعث ہے، اور اس پر یہ کہ الحمدللہ اس نے ہمیں دوسرا جمعہ بھی پڑھنے کا موقع دیا ہے اس ماہ کا۔ جمعہ کا دن مومن اور مسلمان کے لیے بہت برکتیں اور فوائد سمیٹنے کا دن ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے انعام فرماتے ہیں جو شخص غسل کرے جمعے کو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد میں پہنچے، خطبہ سنے اطمینان سے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور پھر 2 رکعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت سے اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ جو شخص ہر جمعہ اسی طرح پڑھتا جائے زندگی بھر تو اس کے گناہ اس طرح ساتھ ساتھ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک بڑا انعام جو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں پہلی گھڑی میں پہنچے، اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور جو دوسری گھڑی میں جو شخص پہنچے یا جو اشخاص پہنچیں ان کو گائے کی قربانی کا ثواب، اسی طرح پھر بکرے کی قربانی کا ثواب اور مرغی کا علی ھذا القیاس، پھر وہ ثواب بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، اور جب اذان ہو جائے یعنی کہ خطیب ممبر پر آ جائے، ظاہر پھر اذان ہوگی، اس کے بعد وہ جو ایڈیشنل بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں، فرنج بینیفٹس، بونس، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر صرف جمعہ اس کا ادا ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے یہ دیکھ کر کہ آپ میں سے بہت سے اصحاب ایسے ہیں جو اس پہلی گھڑی میں یہاں آ چکے ہوں گے، اور کچھ دوسری گھڑی میں اور کچھ تیسری گھڑی میں، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی کہے کے مطابق ان کو وہ ثواب عطا فرمائے۔ اور آپ میں سے تمام لوگ اس وقت جو موجود ہیں ان کا جمعہ بھی انشاءاللہ مکمل جمعہ ہے، کیونکہ وہ پورا خطبہ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2 فرض پڑھیں گے، اللہ نے مہلت دی۔ یاد رکھیں کہ جمعہ جو ہے وہ 1/2 ظہر کا نام نہیں ہے، نصف ظہر کا نام نہیں ہے کہ 4 رکعت ظہر کی ہم پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر، باقی 6 دن، اور جمعہ کے دن ہم 2 فرض پڑھتے ہیں۔ جمعہ نام ہے تمام تر خطبہ سننے کا اور 2 فرض ادا کرنے کا۔ 4 کی جگہ 2 فرضوں کی رعایت ہی اسی لیے ہے کہ اس میں خطبہ بھی ہے جمعہ ان 2 فرضوں کی ادائیگی سے پہلے۔ جس طرح آپ 4 فرض پڑھنے ظہر کے آئیں اور اس میں سے آپ کو 3 فرض ملیں، تو
آپ کو وہ مکمل ثواب تو نہیں مل سکتا نا جو تکبیر اولیٰ میں بھی شریک ہو گیا ظہر کے دن. بعین ہی وہ شخص برابر نہیں ہو سکتا جس شخص نے پورا خطبہ سنا اور پھر 2 فرض ادا کیے امام کی اقتداء میں. کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو یہ ایک دن ہمیں مہیا ہے اس میں تو ہمیں صبح سے اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سمیٹ لیں. میں نے جو 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ جمعہ جو ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہونی چاہیے. کہ قصے جھوٹ بھی ہیں سچ بھی ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سوائے سچ کے اور کچھ نہیں. اور یہ بھی جان رکھیں کہ صرف یہ کہنا کہ قرآن سچ ہے اور اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، کفر ہے. قرآن اور اللہ کے رسول کی بات یہ حق ہے اور سچ ہے، اس کے علاوہ باقی کسی میں شبہ ہو سکتا ہے. اب جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ ذرا ذہن میں بٹھائیے اور اس کا مفہوم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، سورہ بقرہ ہے جس میں سے میں نے آپ کے سامنے یہ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، کہ اس میں قرآن اتارا گیا. اب یہ بات بھی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ آپ کہیں گے قرآن تو پورا وقت گزرتا رہا، غار حرا سے جو اترنا شروع ہوا تو وقفے سے اترتا رہا. 114 صورتیں مکمل ہوئی ہیں، ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا یہ. لیکن یہ بات پھر بھی صحیح ہے کہ رمضان میں ہی قرآن اترا. لوح محفوظ سے اس دنیا کے عرش تک ایک مقام تک یہ سارا قرآن اترا رمضان کے دن، اور پھر وہاں سے مواقع کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتا رہا جبرائیل کے ذریعے. چنانچہ یہ بات درست ہوئی کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کہ قرآن ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور خصوصاً مسلمان تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین آمین تک. اور اس میں کیا دعا مانگتا ہے کہ ہم اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لہٰذا ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جس پر ہم چلیں، اور ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرے انعامات ہوئے، نہ کہ جو جن پر غضب نازل ہوا اور گمراہ ہوئے، وہ ہمیں راستہ دکھا. جب اس دعائیہ کلمے کے ساتھ، اس قرآن العظیم کے ساتھ، اس ام القرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ اس کا جواب اسی وقت دے دیتا ہے. اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے جو آپ نے سیدھے راستے کی اللہ سے استدعا کی ہے، جو آپ نے درخواست کی ہے. اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، جو تو نے سیدھا راستہ مانگا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن ہے، ہدایت کے لیے، للمتقین لیکن ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ ہے. کیونکہ ہم نے یہی مانگا تھا نا اللہ سے کہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر ان لوگوں کو انعام ملا ہے، جس پر چل کے. تو اللہ نے یہ بتا دی، فوراً ہی آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی قرآن کی یہی ڈیفینیشن ہے، یہی تعریف ہے کہ ھدی للناس وبینات، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے گائیڈ ہے،
رہنما ہے. جیسے آپ پہلے زمانے میں تو نقشے ہوتے تھے نا، کسی منزل پر جانا ہے تو نقشہ ہوتا تھا، اس نقشے پر کے مطابق دیکھتے ہوئے لوگ سفر کرتے تھے. اب جو ہے موبائل میں گوگل میپس لگے ہوئے ہیں، نیویگیشن موجود ہے. اب اس نیویگیشن کے بغیر منزل پر نہیں پہنچ سکتا بندہ. میں نے انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا میں دیکھا ہے کہ وہاں اکثر لوگ 99% لوگ بغیر گوگل میپ کے اپنے شہر میں ہی نہیں پہنچ سکتے کسی کے گھر. جس شہر میں وہ رہتے ہیں اس میں بغیر نیویگیشن کے وہ نہیں پہنچ سکتے. ایک مرتبہ میں ایسی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہاں انگلستان میں، اور مجھے اپنی نواسی کو اسکول چھوڑنا تھا. میرے پاس وہ نیویگیشن نہیں تھی، تو میں نے وہاں ایک ڈرائیور کھڑا تھا جو کہ ٹیکسی ڈرائیور ٹائپ تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ ایسے ایسے فلاں اسکول میں جانا ہے، اس کا راستہ سمجھاؤ کہ یہیں کہیں ہے وہ. کہنے لگا میں تو نیویگیشن کے بغیر نہیں بتا سکتا، میں تو باہر سے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ تو چلنے پھرنے والا ٹیکسی والا بندہ ہے. تو بغیر نیویگیشن کے ڈرائیور راستہ بھول جاتے ہیں، اور بغیر نیویگیشن کے مسلمان جو ہے وہ راستہ بھول جائے گا. یہ ہدایت ہے، یہ راستہ ہے وہ بتانے کا کہ آپ کو سیدھے راستے پر کیسے چلنا ہے اور آپ کا مقام کون سا ہے. اے ابن آدم تیرا مقام تو جنت ہے. ہمارے دادا کو وہاں سے نکالا گیا نا جنت سے، تو اس کا مطلب ہے اصل ہمارا مکان، وراثتی مکان تو وہ جنت ہے. اس وراثتی مکان پہ پہنچنے کے لیے راستہ، کوئی اس کے لیے ہدایت کہ کیسے پہنچنا ہے اس راستے تک، اس جنت تک، اس مقام تک، یہ قرآن ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس قرآن کو بغیر سوچے سمجھے جیسے کوئی نیویگیشن لگا لے اور آنکھیں بند کر لے. کیسے چلے گا؟ بے شک وہ نیویگیٹر جو ہے وہ بولتا رہتا ہے کہ یہاں سے رائٹ کو مڑنا ہے، لیفٹ کو، لیکن اگر آنکھیں بند ہوں تو موڑ کا پتہ چلے گا کہاں سے موڑ آیا. اسی طرح قرآن کو اگر ہم یہ سمجھیں ہی نہ، اور اگر وہاں ایک بندہ اردو سمجھنے والا ہو صرف، اور وہ انگلش میں بتا رہا ہو کہ ادھر کو جانا ہے ادھر کو جانا ہے، تو کیسے پتہ لگے گا؟ بعین ہی قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے. آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی دیتا ہے قرآن کی تلاوت کی، لیکن قرآن تو ہے افلا تعقلون، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے. کیا نصیحت کوئی ایسی ہوتی ہے جس کا ہمیں سمجھ ہی نہ آئے، دماغ میں ہمیں ادراک ہی نہ ہو؟ ایسے تو کوئی نصیحت نہیں ہوتی نا. نصیحت وہی ہے نا جو ہمیں سمجھ میں آ جائے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پر ماننے والا، کوئی پکڑنے والا، کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے؟ تو اس قرآن کو تو نصیحت بنا کر بھیجا گیا. ہم نے اسے صرف تلاوت کرنے کے لیے، یا قسمیں اٹھانے کے لیے، یا بیٹی کو رخصتی کرنے کے لیے اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں، یا عدالتوں میں حلف اٹھانے کے لیے. جو جھوٹے سچے ہیں وہاں بھی جھوٹے سچے حلف اٹھانے کے لیے قرآن کا استعمال ہو رہا ہے. قرآن تو اس لیے ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے سیدھے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اور جو اس پر چلیں گے اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں پاس ہونے والے، امتحان میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ. تو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ جو میسر آیا ہے، اس میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس میں قرآن جیسی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس میں سے کتنی آیتیں آپ نے سمجھی ہیں، اور کتنی آیتیں سمجھ پر اس پر عمل کرنے کا، عمل کیا نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں، عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہو؟ جتنا قرآن آپ نے آج تک تلاوت کیا ہے، آج 13واں یا 14واں روزہ ہے،
ان 14 روزوں میں کتنا قرآن آپ نے تلاوت کیا ہے اور کتنا سمجھا ہے؟ یہ بڑا سوال اہم ہے جو ہر ایک نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ آپ نے ابھی اپنے آپ سے یہ کرنا ہے سوال، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کہ آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ سے۔ اگر اس سوال کا جواب تسلی بخش ہے آپ کے پاس تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اگر اس میں ابھی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو ابھی دن موجود ہیں، اس کو دور کر لیں۔ ایک ایک آیت کو سمجھنا، ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، ایک تو صرف ہے نا یہاں 10 نیکی ایک حرف پر، 700 گنا ثواب ہے سمجھ کر پڑھنا۔ اب بتائیں آپ نے 10 لینے ہیں کہ 700؟ آپ نے 10 اجر لینے یا 700؟ اگر دنیا میں کسی سے کہا جائے کہ بھئی یہ سودا ہے، اس پہ 10 روپے فائدہ ہے، اور دوسرا آپ کو گاہک کہہ رہا ہے میں 700 فائدہ دے رہا ہوں، تو کس کے پاس کس کو بیچیں گے آپ؟ جہاں سے 700 ملے گا وہیں سے کریں گے نا۔ تو اللہ کے راستے میں ایسا کیوں فیصلہ ہم نہیں کرتے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں ہدایت کی بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی چیز ہے، نور میں اور ظلمات میں فرق کرنے والی چیز ہے، اندھیرے اور روشنی کا فرق بتانے والی چیز ہے، یہ سیدھے اور غلط ٹیڑھے کا فرق بتانے والی چیز ہے، یہ جنت اور دوزخ کا فرق بتانے والی چیز ہے، یہ عزت اور ذلت کا فرق بتانے والی چیز ہے۔ وہ کیا دن ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، یوم محشر ہوگا، اور جہاں کسی کو اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا۔ آنا ہے کہ وقت یہ نہیں آنا، یا جتنے ہم نے جن کو دفنائے ہیں وہ مرے نہیں ہیں؟ وہ بھی مرے ہیں نا، ہم نے بھی مرنا ہے، اور پھر پوچھ گچھ بھی ہونی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سب سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ پوچھ گچھ تو ہونی۔ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جو اچھا عمل کرے، جو سچ بولے، جو کسی کا حق نہ کھائے، جو اللہ کے آگے جھکے، اللہ کا کہنا مانے، وہ کیسے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہنا نہیں مانتا؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ ایک وہ دوست ہے جو آپ کی مشکل میں کام آتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، اور ایک وہ دوست ہے جو آپ کی بات ہی نہیں سنتا۔ ایک وہ بیٹا ہے جو آپ کا کہنا مانتا ہے، اور ایک وہ بیٹا ہے جو آپ کے حکم عدولی کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہوں گے آپ کی نظر میں؟ جب بیٹا برابر دو نہیں ہو سکتے تو دوست کہاں سے برابر ہوں گے دو؟ اور اس طرح اللہ کی نظر میں اللہ تو عادل ہے، العادل، وہ تو المقسط ہے، وہ تو انصاف پسند ہے۔ وہ کیسے یہ انصاف نہیں کرے گا کہ دونوں کو برابر کر، کہ جو مومن ہے اور جو کافر ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، قرآن میں آتا ہے۔ تو یہ تو فرق کرنے والی چیز ہے، یہ جنتی اور دوزخ کا فرق کرنے والی چیز ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سمجھا؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرق نہ ہو جاؤ۔ فرق اسی سے تفرقہ نکلنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فعل امر نہیں کے معنوں میں، حکمیہ فقرہ۔ حکم مطلب آرڈر کیا ہوا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹنا۔ اور ہم نے یہیں سے اس اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑا دی، ہم فرقے ہو گئے۔ ذرا آپ چلے جائیں، یہ 1440 ہجری ہے نا، 1400 سال پہلے چلے جائیں، یا 1380 سال پہلے،
کوئی فرقہ تھا، وہاں کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی تھا، تو وہ زمانہ بہتر تھا یا یہ زمانہ بہتر ہے؟ وہ قرون اولیٰ کا زمانہ، وہ تابعین کا زمانہ. تابعین نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. تبع تابعین نے تابعین کو نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی وہ فرقے نہیں تھے. آج ہمارے پاس حدیث کا وافر ذخیرہ موجود ہے کہ لکھی ہوئی ہیں کتابیں، اور صحیح اور غلط حدیث کا بھی پتہ ہے، ضعیف اور مرفوع حدیث کو بھی ہم جانتے ہیں، پھر بھی فرقے. اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ عیسائیوں کی طرح فرقے مت بنا لینا، یہود و نصارہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا. ہم نے کہا کون سا کام ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں اور ہم نہ کریں؟ کون سا کام ہے جو وہ کرتے ہیں اور ہم نہ کریں؟ اللہ اکبر. یہ قرآن تو فرقان ہے، یہی تو فرق کرنے والا ہے صحیح اور غلط کا. اس وقت تو نہ دیوبند تھا نہ بریلی تھا، وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ آج اگر ہم دیوبندی نہیں ہیں تو ہم کافر، اور جو بریلوی ہے وہ دیوبندی اس کو کافر کہتا ہے، کہ جو دیوبندی نہیں ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے جو بریلوی نہیں وہ کافر. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کو رسول نے کو ماننے والا ہر شخص مسلمان، ہر شخص محمدی ہے، ہر شخص مومن. جو اللہ اور اس کے رسول کو بلا کم و کاست بلا تفریق مانتا ہے اور جانتا ہے اور عامل ہے، عالم بھی ہے اس بات کا اور عامل بھی ہے، انشاءاللہ اس کی نجات ہوگی. اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے اور ہمارے یہاں 73 ہوں گے، یعنی اور بڑھ کر ہوں گے. تو کون سا فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر، میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا. نہ کہیں بزرگوں کا راستہ بتایا، نہ کہیں اماموں کا راستہ بتایا، نہ ولیوں کا راستہ بتایا تو ایک ہی امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا راستہ. اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ہر ممبر پر کھڑے ہونے والے شخص سے یہی پوچھیں کہ محمد کا راستہ کون سا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھنے میں کون سا راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ روزہ رکھنے میں کون سا راستہ ہے؟ زکوٰۃ دینے میں کون سا ہے؟ فطرہ دینے میں کون سا ہے؟ حج کرنے میں کون سا ہے؟ مرنے میں کون سا ہے؟ جینے میں کون سا ہے؟ شادی میں کون سا ہے؟ بیاہ میں کون سا ہے؟ ہم نے تو ہر ایک میں علیحدہ راستے بنا لیے. یہ تو عبادات تھیں ایک طرف، اور جو معاشرت ہے، معاشرت میں بھی ہم نے راستے بنا لیے اپنے. عبادات میں اپنے راستے بنا لیے، اپنی نماز ہے ہر ایک کی. اللہ اور اس کے رسول کی نماز گم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے فطرانہ دینا ہے عبادت، تو وہ بھی راستہ گم ہو گیا. کوئی کہتا ہے 2.25 کلو، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو. بھائی محمد کا راستہ پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کتنا فطرانہ دیا، مدینے میں کتنا فطرانہ دیا جاتا رہا؟ 1 سا 3.25 کلو، یعنی 2.5 کلو کے برابر. اب یہ 2.25 محمد کا طریق تو نہیں تھا نا. میرے بھائیوں بزرگوں، ہر معاملے میں یہ حال ہے. معاشرت لے لیں آپ، شادی بیاہ سے لے کر مرنے جینے تک. بندہ مرا، اس کا تیجا شروع. اول تو مرا اور اس کا جنازہ پہلے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اور جنازے میں تمام وہ رسومات ایڈ کر لی گئی جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں. جو صحابہ کے جنازے پڑھے گئے اس طرح ہے ہی نہیں. پھر دفنایا تو بدعت، اور پھر اس کے بعد جب گھر آ گئے تو پھر بدعت شروع. پھر تو تیجا شروع، اور پھر 7واں شروع، اور پھر 10واں شروع، پھر 40واں شروع، پھر برسی شروع. کسی صحابی کے یہ سب کچھ ہوئے مرنے کے بعد؟ تو نبی مکرم کے فوت ہونے کے بعد ہوا. جب آقا نامدار
سردار الانبیاء کے وفات پر کچھ ایسا نہیں ہوا. جو صحابہ عشرہ مبشرہ جنہیں زندگی میں بشارت ہوئی جنت کی، ان کے بعد ایسا نہیں ہوا. جو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جو تابعین کے ساتھ نہیں ہوا. یہ کہاں سے آ گئی بات؟ اور بدعت کی تعریف جان رکھیں کہ ہر وہ نیا کام جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو اور ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بدعت. اور آپ ہر جمعے سنتے ہیں، ہر مسجد میں چاہے کسی فرقے کی ہو، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ معاشرت ہے ہماری. پھر سیاست، ایک معاشرے کا پہلو سیاست بھی ہے. سیاست میں جس قدر جھوٹ بول سکتے ہو بولو، اور جو سچ بولو اس کو تو پتہ ہی نہیں سیاست کا. سیاست منافقت کا نام بن چکی ہے، اور جو جتنا زیادہ منافق ہے اتنا بڑا سیاستدان. کوئی سیاستدان سے کہو سچ تو بول کر دکھائے. یہ سچ بولے کہ میں تمہیں ووٹ لینے کے بعد نہیں نظر آؤں گا، سچ بول کے جائے نا. یہ پھر دیکھیں اسے ووٹ کیسے ملتا ہے. یہ سچ بول کے جائے کہ میں تمہارے کام نہیں کراؤں گا جب تک مجھے کمیشن نہ ملے گا، پھر دیکھیں کون ووٹ دے گا. سچ تو بولنا نہیں. پھر سیاستدان کتنے، آپ کو معلوم ہے نا کتنے کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں. اس سیاستدان سے کہو جو کروڑ روپیہ تو لگا رہا ہے اس لیے کہ سیاست میں آ کے ملک و قوم کی اور اپنے علاقے کی خدمت کرے گا، یہ 6 کروڑ روپے سے یہ سڑکیں تو بنوا دے، چھوڑ سیاست، ہم تیری خدمت کو ایکنالج کریں گے، ہم مان لیں گے. کہتا نہیں، میں سیاست میں آ کر پھر کروں گا، یہ کروڑ لگاؤں گا ضرور. کون ہے جو ایسے پیسے خرچ کرتا ہے جسے ان پیسوں کی واپسی کی امید نہ ہو؟ کوئی کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے بندے کو تجارت کرتے ہوئے؟ یا پھر ان سیاستدانوں کے دل میں اتنا ہے کہ پیغمبرانہ قسم کی سخاوت اور قربانی ہے مالی اور جانی، کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے لٹا رہے ہیں ملک و قوم کی بہتری کی خاطر. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. پھر بھی ہم انہیں ووٹ دے رہے ہیں اور پھر بھی وہ ووٹ لے رہے. یہ سیاست ہے. حالانکہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست تو دین کا نام ہے. سیاست ایک بہت باوقار طریقہ کار ہے، باوقار پیشہ ہے، قربانی کا پیشہ ہے، لوگوں کے کام آنے کا پیشہ ہے، حق گوئی کا پیشہ ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کا پیشہ ہے. مگر کوئی یہ بات کر کے دیکھے، وہ کہتے ہیں مولوی انہوں کی پتا، انہوں دیو ووٹ، جیڑا تھانے کچہری تو سانو غلط سچی چھڑا لیا ہے. اقتصادیات کیا ہے؟ اقتصادیات میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے سودی کام کرنا. مگر دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی سود پر چل رہی ہے ملکی، اور انفرادی معیشت ہے وہ بھی سود پر چل رہی ہے. جس سے کہو وہ کہتے ہیں لمٹ نہیں ہوگی تو کاروبار کیسے ہوگا. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، دوسری طرف رمضان کے روزے رکھ کے اور خیراتیں کر کے اپنے آپ کو بخشوا لینا. ایسے نہیں چلے گا. یہ منافقت نہیں چلے گی، دوغلی پالیسی. زیادہ سخت رگڑا آئے گا ایسے جو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بادشاہ تو ہے اور محمد تیرا رسول ہے، بھیجا ہوا ہم اس کا کہنا مانیں گے، اور دوسری طرف اللہ سے بھی لڑیں گے، رسول سے بھی لڑیں گے. یہ دونوں باتیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی اکٹھی. ایک بات کرو، یہ منافقت نہیں چلے گی. نتیجہ کیا ہے؟ ہماری اکثریت اسی پر عمل پیرا ہے. ہمارا اکثر معاشرے کا حصہ، مسلمان معاشروں کا حصہ اسی بات پر چل رہا ہے. چاہے ان کی اقتصادیت ہو، چاہے معاشرت ہو، تو چاہے عبادت ہو. اب ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم میچ لگا ہوا ہے یا فلم لگی ہوئی ہے ٹی وی پر اور ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے تو ہم نہیں جا رہے. اب کیسا لا الہ الا اللہ؟ پھر لا الہ الا اللہ تو نہ ہوا نا، پھر اللہ بادشاہ تو نہ ہوا، نعوذ باللہ تو غلام ہو گیا کہ اس کا کہنا مانو نہ مانو، نوکر کا کہنا. رسول اللہ، عاشق رسول، محبت رسول میں پروانے قربان جائے رسول اللہ کے، زبان سے یہ کہنا. اور جب اللہ کے رسول کے واف لحیتک،
اپنی داڑھی کو چھوڑ دو۔ کس پیغمبر کی تھی کہ داڑھی نہیں تھی؟ کس صحابی کی داڑھی نہیں تھی؟ کس تابعی کی داڑھی نہیں تھی؟ کس امام کی داڑھی نہیں تھی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کیا عیسائیوں کے بزرگ، کیا یہودیوں کے بزرگ، اور کیا مسلمانوں کے بزرگ۔ پھر یہ کہاں سے رستہ نکالا کہ اللہ کی رسول کی سنت کو قلع کما کیا جائے، اسے کاٹ کر نالیوں میں بہایا جائے۔ پھر یہ کیسا رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ڈھول بازوں سے بچو، ہم کہتے ہیں ڈھول بازے تو بجیں گے، شادی ایدے بغیر ہونی نہیں، ڈھول نہ بجیا تو کیسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کیسے ہمارے رمضان اور کیسے روزے؟ یقین مانے کہ روزے قبول نہیں ہوں گے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہ لیں، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے لگا۔ دیکھو کتنے کروڑوں مسلمان ہیں اس دنیا میں، اس کے باوجود ذلیل ہو رہے ہیں نا۔ اتنی بڑی آبادی کسی اور فرقے کی نہیں ہے اگر ادیان کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ 20% اس دنیا میں مسلمان بستے ہیں، اور انڈیا میں دیکھیں کتنے کروڑ ہیں، جتنے پاکستان میں نہیں ہے اس سے زیادہ انڈیا میں مسلمان ہیں، اور وہاں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ روزے نہیں قبول ہو رہے۔ چلو اللہ تعالیٰ غربت دے دے، عزت تو دے مسلمانوں کو، غریب عزت کے ساتھ تو کم از کم رہ لے، مگر عزت کے ساتھ، اور وہ جو بے عزت ہو رہا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ابھی تک سچا نہیں ہوا، اخلاص نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے کو تم میں سے پالے اس میں روزے رکھے۔ روزہ کیا ہے؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان کے خلاف ڈھال ہے۔ اب ویسی ہے تو یہ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے بڑا ایک کلپ یا مقولہ یا واقعہ کہ ایک جاپانی نے پوچھا مسلمان سے یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا روزے میں ہم صبح سے شام تک کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بس یہی ہے؟ تو کہا نہیں، نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ چغلی کرتے ہیں، نہ کم تولتے ہیں، نہ بے ایمانی کرتے ہیں، نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا تو بڑے آسان ہیں روزے تمہارے تو۔ روزے کتنی دفعہ آتے ہیں سال میں؟ کہ ایک مہینہ۔ وہ کہا ہمیں تو سارا سال یہی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، روزہ تو ڈھال ہے نا، اور یہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ ہمیں اگر کوئی کمزوری ہے تو دور ہو جائے، اور اگلے 11 مہینے جو آئیں گے اللہ زندگی دے صحت اور ایمان کے ساتھ، تو ہم اس میں ان چیزوں کو بالکل نہیں ان کو اپنائیں گے جو منع کیا گیا، جن سے روکا گیا، اور ہم اللہ کو بادشاہ مانیں گے اور محمد کو رسول اللہ مانیں گے، ہم اللہ کو الہ مانیں گے، لا الہ الا اللہ۔ اصل میں الہ کا مفہوم ہی نہیں پتہ نا۔ وہ شخص بھی جو قبر پہ جا رہا ہے اپنی نیاز اور نظر مانگنے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اور جو وہاں نہیں جا رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، کہ میں نہیں جا رہا وہاں کہ شرک ہو جائے گا۔ تو جو مؤخر ذکر کر رہا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر رہا ہے، لیکن جو جا رہا ہے، کیا قرآن میں سنت میں کبھی یہ آیا ہے کہ تم وہاں جا کر اپنی منتیں مانگو مظاہرے میں؟ ابھی اگلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ اس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا۔ وقت جو مجھے بتایا گیا تھا وہ تو ختم ہو رہا ہے، میں آگے چلتا ہوں بغیر کسی ڈیٹیل میں گئے ہوئے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے وہ روزے کو قضا کر سکتا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اور وہ دن پورے کر لے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ نے تو کتنی آسانیاں دی ہوئی۔ بھائی روزے میں اگر مشکل ہے تو بعد میں رکھ لینا، تکلیف ہے کوئی نہیں، اور سفر میں، کیونکہ سفر میں پھر تکلیف ہوتی ہے، بھوکے پیاسے چلنا، تو اس میں بھی تمہیں چھوٹ دے دی۔ نماز میں تم نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، وہاں بھی چھوٹ دے دی۔ جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھ لے، وہاں بھی چھوٹ دے دی۔ اگر تم
وضو نہیں کر سکتے، ٹھنڈ سے مر جانے کا خوف ہے تو تیمم کر لو، وہاں بھی چھوٹ ہے۔ پانی نہیں میسر، تیمم کر لو، چھوٹ ہے۔ کتنی چھوٹ اور کتنی رعایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دین میں سختی کرتا ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم اتنے آسان پسند ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم دن پورے کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر اللہ کی تسبیح کرو کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تم تو اس بات پر شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں محمد کے دین پر پیدا کر دیا۔ تم ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا رہا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اور شکر کرنا یہ نہیں کہ بس ڈکار ماری اور کہہ دیا شکر الحمدللہ۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا بجا لایا جائے۔ اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ صرف پیش کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے عبادی میرا بندہ انی مجھ سے، فإنی قریب، تو میں اس کے نزدیک ہوتا ہوں بالکل۔ جو مجھ سے سوال، اب آپ سوال کروں میں اس شخص سے تو وہ مجھے دینے کے لیے یہاں تک اسے آنا پڑے گا نا، اور جو آپ نزدیک بیٹھے ہیں آپ مجھے اسی بیٹھے بیٹھے پکڑا دیں گے کوئی چیز۔ تو اللہ قریب ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ وہ آپ کے انتہائی قریب ہے کہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ اس سے مانگے وہ فوراً ہی دے دے گا، اور یہ اس کی مصلحت ہے کہ آپ کو فوراً اسی لمحے قبول تو آپ نے کیونکہ اس نے کہا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ اب یہ تو بات غلط ہو نہیں سکتی جو قرآن میں آ چکی۔ اب میں نے مانگا یا اللہ مجھے کار دے دے، میں موٹر سائیکل پہ چڑھا پھر رہا ہوں تو کار تو مجھے نہیں ملی فوراً۔ اگر آپ کو کار سے بھی بڑی چیز دے دے وہ، تو جو سائیکل والا ہے وہ موٹر سائیکل مانگ رہا ہے کہ میں یہ 50 30 40 سال جو میری زندگی کے ہیں میں سائیکل نہ چلانی پڑے، موٹر سائیکل پہ زوم کروں اور چلا جاؤں، اور موٹر سائیکل اس کو نہیں ملی۔ اور ایسی سواریاں اللہ عطا کر دے جو اس سے کبھی چھینی نہ جائیں، ایسی سواریاں اور ایسے باغات اور ایسے محلات اس کے بدلے دے دے۔ ایک موٹر سائیکل حقیر سی چیز ہے نا اس کے مقابلے میں۔ تو اس لیے بد دل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا کہ ہم نے دعا مانگی اور پوری نہیں ہوئی، پوری ہو گئی ہے آپ کی دعا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اسے قبول کر لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی تو چاہیے کہ میری بات مانیں۔ جب میں بندے کی مان رہا ہوں بادشاہ ہو کے میں غلام کی مان رہا ہوں، تو غلام کو نہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے کر دی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی تو سنیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ بھی تو ایمان لائے، مجھے بھی تو بادشاہ مان لے، اور جو میں کہوں وہ پورا کر گزرے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ فلاح پا جائیں، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تاکہ ان کے مزے آ جائیں۔ اب مجھے بتائیں کون ہم میں سے ہے جو مزہ چاہتا ہے اور کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کون ہے جو پاس ہونا چاہتا ہے امتحان میں اور کون ہے جو فیل ہونا چاہتا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ سب پاس ہونا چاہتے ہیں نا؟ یقیناً انشاءاللہ۔ اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی بادشاہ نہیں اللہ کے سوا اور کوئی قابل اطاعت نہیں رسول کے سوا۔ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے، ایک کلیہ ہے، ایک طریقہ ہے، بس۔ اس کے بعد اگر کوئی ذرا سا بھی دائیں بائیں ہوگا تو وہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی نا، اور اس میں مختلف لکیریں اس میں ملاتی ہوئی دکھا دی۔ اس نے کہا یہ جو درمیان میں لکیر ہے یہ سیدھی لے کے جائے گی جنت، ادھر ادھر جو راستے ہیں ان میں سب پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جو بھٹکا دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم تو سیدھے راستے کی تو مانگ رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، پھر اللہ سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، قرآن میں اور سنت میں موجود ہے، پھر ادھر ادھر کس لیے بھٹک رہے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہنے والے کہ بھئی یہ راستے باقی جتنے بھی ہیں وہ آ تو رہے نا درمیان والی سڑک میں ہی، مگر ان میں شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان رستوں پہ شیطان بیٹھا ہے۔ پھر ایک یہ بڑا مغالطہ لگایا ہوا ہے کہ دیکھو جی جب تک ہم وسیلہ نہ پکڑیں کسی بزرگ کا کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟
ہم ڈپٹی کمشنر کو ملنے کے لیے کوئی اس کا اہلکار کو وسیلہ بناتے ہیں نا. وزیر اعظم کو ملنا ہو تو کسی ایم این اے کا سہارا لیتے ہیں. اور وزیر اعظم تو تمہارے دنیا کا وزیر اعظم ہے. وہ جو بادشاہ اعظم ہے اسے کسی وسیلے کی ضرورت ہے درمیان میں؟ اس کو بھی دنیا والے بادشاہ پر تم نے قیاس کر لیا تو بہت توہین کی اللہ کی. اللہ کو یہ سمجھ لیا کہ دنیا کے بادشاہ کی طرح ہے یا دنیا کے ڈی سی کی طرح ہے جس کے لیے وسیلہ ضروری ہے, جس کے لیے کوئی واسطہ ضروری ہے. تم نے اللہ کو اتنا نیچے گرا دیا, نعوذ باللہ. میرے منہ میں خاک. اللہ کا مقام یہ ہے, اللہ کا مقام تو یہ ہے کہ مجھ سے پکارو میں دوں گا, میں تیرے شہرت کے قریب ہوں میں دوں گا, میرے خزانے اتنے ہیں. وزیر اعظم کے پاس اتنے خزانے نہیں ہیں. وزرائے اعظم ملکوں کے, بڑے بڑے ملکوں کے بھیک اور ادھار پہ اور لون پہ اور ان پر چل رہے ہیں. وہ کہاں سے کسی کو کیا دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اگر مجھ سے سارے جہان کو بھی میں خزانے بخش دوں, جتنی انسانیت ہے, مخلوق ہے, سب کو خزانے دے دوں, اور اتنے دے دوں کہ زمین کے برابر میں خزانے دے دوں, تو جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو گے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. جتنی پانی میں کمی اتنی بھی نہیں ہوگی. اتنی کمی ہوگی یعنی نہیں ہوگی. تو اس سے جس کے پاس خزانے ہیں اور جو کہتا ہے کہ تم آؤ میں تمہیں دوں گا اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. کیا وزیر اعظم کہتا ہے ہر ایک سے عملاً یہ کہ وہ ہر عوام سے, جو 23 کروڑ عوام ہے, سب سے محبت کرتا ہے؟ اسی لیے پھر بھی لوگ رول رہے ہیں, عدالتوں میں انصاف کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. جو ناحق ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کون سن رہا ہے ان کی؟ مگر جو سن رہا ہے اس کے پاس اس کے لیے وسیلے تلاش کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیے, جان لیجئے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے. اللہ نے کہا ہے کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو. تم میرے ساتھ شریک کرو گے اتنا بھی تو میں بخشوں گا نہیں, رائی کے دانے کے برابر بھی. آئیے عہد کریں, اللہ سے ہم کامیابی کی ضمانت لیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو ہم الہ مانیں گے اور محمد کو رسول اللہ مانیں گے. اگر ہمارا جو ہادی و مرشد ہے وہ صرف ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی امام ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی ولی ہو, ہمیں اس کا احترام, تم سے زیادہ احترام, اس لیے کہ ہم اماموں کو ماننے والے ہیں. مسلمان جو ہے, مواحد مسلمان, رسول اللہ کا مطیع جو شخص ہے وہ مسلمان, وہ ہر بزرگ کی اس کی عزت کرتا ہے, اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. اور کسی کی محبت اور رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہاں مجھے آپ کی بڑی عزت ہے, اور جب باپ پانی کا ایک گلاس مانگے تو باپ سے کہ خود اٹھ کے پی لے. یہ تو عزت نہیں ہے نا. اماموں نے کہا ہے کہ ہماری بات کے آگے اگر اس کے خلاف رسول اللہ کی بات آئے تو اسے دیوار سے دے مارو. تو کون مان رہا ہے امام کی بات؟ جو شخص امام کی اس بات کو مانے گا وہی امام کو احترام کرنے والا ہے, وہی اس کو رسپیکٹ دینے والا ہے. ورنہ زبانی کلامی کرتے رہو تو ایسی عورت کو تو بندے گولی مار دیتے ہیں کہ جو کہے یہ بھی آشنا وہ بھی آشنا, میں تیری بھی مخلص ہوں اور دوسرے کے ساتھ بھی گلچھرے اڑاتی پھرے. ایسے نہیں چلے گا. آئیے ہم اس کو عہد کریں کہ ہم اس رمضان میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے. مطالعہ کریں گے, خالی پڑھیں گے نہیں, مطالعہ کریں گے. جیسے ہم اپنی امتحان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں اور پھر امتحان میں وہ جا کے صحیح درج کرتے ہیں. ہم اس کو سمجھیں گے, اور سمجھیں گے کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.